یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الوارث الکریم۔ نور مطلق اللہ ہے اور روح مطلق رب ہے۔ قرآن پاک خدا کا کلام ہے جو وحی الہی کے ذریعے سے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن پاک کا نزول بتدریج ہوا اور 23 سال میں قرآن پاک مکمل ہوا۔ سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 219 میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصوہ اٹھنی پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ لوگوں، میں تمہارے پاس وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ انہیں تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ چیز کتاب الہی اور میری فطرت جو میرے اہل بیت ہے۔ یہ اردو ترجمہ ہے جو عربی متن کا ترجمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان غدیر میں قیام فرمایا اور تمام ہمراہی صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا۔ ان میں سے چند عربی متن کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ میں تمہارے درمیان 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑتا ہوں، ان میں ایک تو کتاب الہی ہے جس میں نور و ہدایت ہے۔ اللہ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہاں آپ نے کتاب الہی کے بارے میں ترغیب دی اور شوق دلایا اور فرمایا دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ میرے اہل بیت کے بارے میں خدا کو، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کو یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کو یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کو یاد دلاتا ہوں۔ اور فرمایا من کنت مولا علی المولا ہو، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ پنجت الپاک و ذات محمود صفات ہستیاں ہیں جن کی طہارت کی گواہی قرآن پاک کی آیت تطہیر دے رہی ہے۔ قرآن پاک کے تقدس اور عظمت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے گمراہ ہیں۔ ان میں وسیم رضوی بھی ہے جس نے قرآن پاک کی 26 آیت کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ آف انڈیا میں پیٹیشن داخل کیا ہے۔ وہ شیعہ مسلک سے وابستہ ہے۔ جس قرآن پاک کو شیعہ مسلک کے لوگ مانتے ہیں اسی قرآن پاک کو سنی مسلک کے لوگ مانتے ہیں۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جو بلا ترمیم اور بلا تنسیخ چلا آ رہا ہے۔ ان میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وہ قرآن پاک ہے جو حضرت مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت میں موجود تھا اور آج تک موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالیقین تم لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو قرآن کے خود ساختہ مطلب نکالنے پر اس طرح قتال کرے گا جس طرح میں نے قرآن کے نزول پر قتال کیا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ابو بکر و عمر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ علی ہیں جو اس وقت میرا جوتا درست کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلام میں جنگیں بے شمار ہوئی ہیں، ان میں جنگ صفین بھی ہے۔ الحجرات رکوع 1 کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کی ایک جماعت دوسری جماعت سے بغاوت کی ہے تو باقی جماعت سے اس وقت تک قتال کرو جب یہ حکم الہی کی طرف رجوع نہ کریں۔ حدیث نبوی ہے اے علی عنقریب تم سے باقی جماعت قتال کرے گا اور تم حق پر رہو گے۔ حدیث نبوی ہے کہ میرے بعد فتنہ ہوگا، جب اس کا ظہور ہو تو علی ابن ابی طالب کا ساتھ خوب مضبوطی سے پکڑنا، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرنے
والد فاروق ہیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ نسائی میں ہے کہ یہ سر سے پیر تک ایمان سے لبریز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ حدیث اس سے زیادہ 10 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہے، جو مسند احمد، صحیح بخاری، مسلم، سنن ترمذی و نسائی، مسند ابو داؤد وغیرہ میں مذکور ہے۔ حضرت عمار کی شہادت 9 صفر 37 ہجری کو ہوئی، جو حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر لڑ رہے تھے اور معاویہ کے لشکر سے نے ان کو شہید کیا۔ قرآن پاک کو نیزوں پر بلند کرنے کر کے یہ پکارا، ھذا حکم بیننا و بینکم، یعنی یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے۔ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب تاریخ اسلام میں مذکور ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ناقصین، قاسطین اور مارکین سے قتال کرنے کا عہد لیا ہے۔ ان پر عمل ہوا اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں ناقصین، قاسطین اور مارکین سے قتال کیا۔ ان قتال میں کوئی ہندو نہیں قتل کیا گیا ہے۔ وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن قرآن پاک کی 26 آیتوں کو نکالنے کی عرضی کیا وہ درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ ہندوستان کے دستور کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے۔ قرآن پاک خدا کا کلام اور خدا کی مخلوق میں سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے، ان کے اختیار محدود ہیں۔ قرآن پاک کی 26 آیتوں کو نکالنے کے بارے میں قطعی فیصلہ دینے کا حق ان کو نہیں ہے۔ قرآن پاک کے تقدس اور عظمت کے سلسلے میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی ہے۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے تعلیم قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ان کی تعلیم پر عمل کرنا اہل بیت نے سکھایا ہے۔ جب یزید ملعون نے تعلیم قرآن کے خلاف حکومت چلانا شروع کیا تو احتجاج ہونے لگا اور اس نے ظلم اور ناانصافی کو روا رکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بادشاہ ظالم یزید کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ جہاد حسین کامل جہاد ہے، جس میں جہاد اصغری اور جہاد اکبری دونوں شامل ہیں۔ ان جہاد کو وسیم رضوی سمجھ لیں تو ایسی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کریں گے، اور اس گھٹیا حرکت سے اس کا خاندان اور شیعہ علماء بھی اس کے مخالف ہو گئے ہیں۔ ہر زمانے میں تعلیم قرآن اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سادات، صوفیاء، فقراء، پیران اور ان کے پیروکار ہر زمانے میں رہے ہیں۔ انہوں نے تصوف اور عشق محبت کو اپنایا اور فتنہ فساد سے دور رہے۔ فتنہ و فساد تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو انسان کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ سماج کے اندر بھی موجود ہے۔ فتنہ اور فساد کا اپنے اندر اور سماج کے اندر سے مٹانے کی ضرورت ہے۔ نفرت کا زہر فتنہ اور فساد برپا کرنے سے پھیلتا ہے۔ انصاف پرور اور حق پرور لوگوں کو آگے آ کر فتنہ اور فساد کو مٹانا چاہیے۔ فتنہ اور فساد کے خاتمے کے لیے ہی قرآن پاک میں قتال اور جہاد کا حکم ہے۔ ان کی تکمیل حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی تعمیل حضرت مولا علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، جو تاریخ اسلام میں مذکور ہے۔ ان سے مطلع ہونا ضروری ہے۔ دشمنان اہل بیت رسول کی شناخت کیا جائے اور ان کے کردار سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔
جو مولائی ہیں ان میں اصحاب صفہ سر فہرست ہیں، ان کے نام نامی ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد بن اسود، عمار یاسر وغیرہ ہیں۔ ان کے نقش قدم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ مولا کا طالب عاشق مولا ہے، اس کا مذہب عشق و محبت ہے۔ وارث الارض پنجتن پاک سید وارث علی صاحب اللہ ذکرہ نے فرمایا، ان میں سے چند یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، اور فرمایا محبت کرو، اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی، اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ اور فرمایا محبت معرفت حق کی کنجی ہے، بغیر محبت کفر معرفت نہیں کھلتا ہے۔ اور فرمایا عارف وہ ہے جو سب کو اپنی جگہ پر دیکھے اور سب اس کو اپنی جگہ پر دیکھیں۔ اور فرمایا محبت میں کفر اور اسلام کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا محبت کے کسب سے بہتر کوئی کسب نہیں ہے۔ اور فرمایا دنیا کے طالب نہ ہونا، خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا، اور قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا۔ اور فرمایا معرفت وہی ہے جو حاصل کرنے سے نہیں آتی ہے۔ اور فرمایا جو رب ہے وہی رام ہے۔ اور فرمایا سینے میں جو ساتھ چلتی ہے یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل ہے، تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے، ہر شخص کا حصہ نہیں ہے، اور زبانی جمع کرتے کام نہیں چلتا۔ حضور انور وارث پاک نے کروڑوں مسلمان، لاکھوں ہندو، ہزاروں یہودی، عیسائی، پارسی، سکھ وغیرہ کو مرید کیا، اور ان کی ہدایت کے لیے تعلیم، تلقین اور ارشاد فرمائے۔ جو وارثی کتابوں میں مذکور ہے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت اوغر شاہ وارثی جو حضور انور وارث پاک کے مرید اور فقیر تھے، انہوں نے یہ کہا ہے مانی فی انفسکم، اس پر فائدہ اوگٹ و سمجھتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ انسانیت کا سلسلہ محسن انسانیت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری و ساری ہے، یہ نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہو سکتا ہے۔ انسانیت کو پامال کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، مگر انسانیت کو قائم رکھنے والے بھی ہر زمانے میں رہے ہیں۔ روح لباس بشری میں آئی اور وہ بشری تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف رہی ہے۔ ازل میں روح نے رب سے وعدہ جو کیا ہے، اس وعدے کو لباس بشری میں آنے کے بعد بھی پورا کرنا ہے۔ جسم کو غذائے مادی کی ضرورت ہے، اس غذا کو انسان حاصل کرتا ہے۔ روح کو غذائے روحانی کی ضرورت ہے، اس غذا کو کچھ انسان ہی حاصل کرتے ہیں۔ جسم نفس میں عقل کا ڈھانچہ ہے، جس میں سانس جاری و ساری ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا نفس کو ذائقہ موت ہے اور روح کو ذائقہ موت نہیں ہے۔ حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا کل نفس ذائقہ الموت، یہ نہیں فرمایا کہ کل روح ذائقہ الموت۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا اور کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت وارث پاک نے فرمایا انسان جب حقیقت کے رمز معنی کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے۔ جو تصدیق کا پہلا زینہ ہے اس کو ودیت بالواسطہ کہتے ہیں۔ مرید کی یہ کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی میں تم میں ہوں، تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ ایسے بھی انسان کامل ہیں جو آیت فی انفسکم افلا تبصرون کی تصدیق کرانے میں نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ ان میں مشہور سرکار شہنشاہ عالم پناہ وارث پاک ہیں۔ انسان کی ذات میں جیسا ظہور خداوندی ہے ایسا کسی شے میں نہیں ہے، اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ حدیث قدسی ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ آیت قرآنی فطرت اللہ التی فطر الناس، یعنی اللہ پاک نے
انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ اللہ کا اخلاق بھی اللہ کی فطرت ہے۔ قدیر، مرید، حی و علیم، کلیم، سمیع، بصیر وغیرہ اللہ پاک کی صفات ہیں۔ حضور وارث پاک نے فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو، خدا مل جائے گا۔ جو اللہ پاک کی صورت ہے اسی صورت کو پکڑ لیا جائے، اللہ پاک مل جائے گا۔ مرشد کامل سے ملو، خدا مل جائے گا۔ ایک مرتبہ شہزاد میاں واسی سے حضور وارث پاک نے فرمایا کہ گر تو خواہی کی بینش بردوست دید ہارا از غیر ہو چون بات، یہ شعر پڑھ کر 2 مرتبہ فرمایا کہ سمجھ گئے، اور فرمایا ہر وقت صورت سامنے رہے، وہی صورت ہر جگہ نظر آنے لگے کہ یہی فنا فی الشیخ ہے، اور فرمایا پیر کی صورت میں خدا ملتا، جو پیر کی شکل ہے بس یہی سب کچھ ہے۔ پیر کی ذات میں فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ انسان ایک سے بڑھ کر ایک ہے، انسان خود کو پہچانے، انسان کی سانس اور صورت ہی اس کی پہچان ہے۔ انسان میں جو سانس چلتی ہے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ انسان اپنے کو پہچانے، جس نے پہچانا خود کو اس نے پہچانا رب کو۔ رب ابراہیم اور رام پرہلاد ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں، وہ وجود ہر جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اولاد اسماعیل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام ہیں۔ اولاد علی اور فاطمہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آل نو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مزار اجودھیا جی میں ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں ہے۔ حضرت آدم اور عرب اور ہندوستان کے باشندوں کا گہرا تعلق ہے۔ عربی نسل کے لوگوں میں زیادہ تر آل محمد ہیں۔ ان میں خواجہ صاحب ہندل ولی ہیں، جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں یہ ربائی کہا ہے: شاست حسین بادشاست حسین، دینست حسین دی پناست حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ حسین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک میں اولیاء اللہ، صوفیاء اور فقراء وغیرہ ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی نسل میں بھی اولیاء اللہ، صوفیاء اور فقراء وغیرہ ہیں۔ آل محمد کی تعظیم اور محبت ہر فرد بشر پر لازمی ہے۔ آل محمد نے آل محمد کا کام کیا، ان میں تعزیہ داری ہے جو غم حسین کے سلسلے میں جاری ہے۔ تعزیہ داری عشق محبت کے اشعار ہیں۔ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کے دل میں عداوت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ محبت کا سلسلہ پھیلانے کا حقدار وہ ہے جس کے دل میں عداوت اور نفرت نہیں ہے۔ سیاسی تعلقات سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتا ہے۔ علم بے بحث، ملک بے سیاست، مال بے تجارت نہ فائدہ۔ علم و عرفان کی روشنی حاصل کی جائے اور فتنہ اور فساد سے بچا جائے۔ قرآن پاک واجب التعظیم ہے۔ قرآن پاک مذہبی اور مقدس کتاب ہے۔ ان کی تعلیم حاصل کرو، ان پر عمل کرنا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آل سے سیکھو۔ حضور سید وارث علی سعد اللہ ذکرہ، سید فقیر وارث اور ولی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے بزرگ سادات نشا پوری تھے اور ہماری غیر خاندان میں شادی نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے، اور فرمایا کہ ہم علی کے وارث ہیں اور علی ہمارے وارث ہیں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام ولی اللہ اور امام الاولیاء ہیں۔ آپ کے جانشین
اور وارث حضرت سید وارث علی صاحب اللہ بھی امام الاولیاء ہیں۔ حضرت جنگلی شاہ وارثی جو حضور وارث پاک کے احرام پوش فقیر تھے، انہوں نے یہ کہا ہے علی کا ہے وارث نبی کا ہے نور، بنی فاطمہ سے ہے اس کا ظہور، حسینی و حسنی ہے جس کا نسب، ہے وارث علی شاہ جس کا لقب، نبی و علی کا ہے جو سلسلہ، وراثت میں ہے خاص اس کو ملا، علی کی ولایت کا پایا مقام، تو وارث اسی سے ہوا اس کا نام، جو وارث علی کا ہوا یہ ظہور، تیری معرفت کا مسلم ہے نور، یہ وہ ہے خدایا تیرا نور خاص، ہوا تھا محمد میں جس کا ظہور، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ حضرت بیدم صاحب نے یہ کلام کہا ہے، حضرت وارث چراغ خاندان پنجتن، یادگار پنجتن، نام و نشان پنجتن، نیر برج سیادت گوہر تاج شرف، اے گل بہرا اے گل دہرا بہار کوستان پنجتن، سبز گنبد کے مکی اے وارث دنیا ودی، راحت قلب حزی اے جان جان پنجتن، قبلہ ایمان و دین نقش قدم اہل بیت، کعبہ مقصود بیدم آستان پنجتن۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یا وارث